مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں۔ تاخرات ممکنہ طور پر شب قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ شب ملی، یہ رات ملی، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اس رات میں وہ انعام اور اکرام رکھے ہیں، وہ رحمتیں، وہ مغفرتیں، وہ کیفیات رکھی ہیں کہ یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ ہے، امت کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قدر والی رات، یہ مقدس رات اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا کی ہے۔ شب قدر کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوتی رہی ہے، ہم بھی کرتے رہے، لیکن آج اس کا اینگل کچھ ایسا تبدیل کیا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو اس انداز سے کہ شب قدر بوسیلہ مصطفیٰ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، وسیلے سے ہمیں یہ قدر والی رات، یہ عظمتوں والی رات ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ آج اس بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور آج کی اس مقدس شب میں ہمارے مہمان ہیں، آپ کے بہت، ہم سب کے جانے پہچانے، بہت ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جی آپ کا شکریہ۔ آج کی اس مقدس شب کے حوالے سے پہلے تو شب قدر پر گفتگو کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے اس پر بات ہو، کیونکہ آج بوسیلہ مصطفیٰ آج کی رات، تو وسیلہ کیا جا سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا جی رات ہمیں ملی ہے یہ حضور کے وسیلے سے ملی ہے؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو لفظ وسیلہ کو دیکھ لے۔ وسیلہ جو ہے جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، پیش منظر ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اریٹیشن کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ لفظوں میں ایٹم بم کی، اس سے بلکہ ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بلکہ جتنے بھی جنگیں ہوتی ہیں، ایٹمی جنگیں بھی کیوں نہ ہوں، وہ بھی لفظوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو لفظ وسیلہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وسیلہ ویسے درخت کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو سبب کا استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے، یہ بات ذہن میں رہے تاکہ ہماری نئی نسل کے ذہن میں یہ شبہ ختم ہو جائے کہ وسیلہ کوئی تاکہ آسانی سے سمجھ آئے، اجنبی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ مثلا وہ مسبب الاسباب ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، جی ہاں، لیکن روح قبض کرنے کے لیے علیحدہ فرشتہ، اللہ، نامہ اعمال لکھنے کے لیے کرامن کاتبین ہیں، قبر میں سوال جواب کے لیے علیحدہ فرشتہ، جنت کا دربان علیحدہ ہے، جہنم کا داروغہ علیحدہ ہے، رزق پہنچانے کے لیے علیحدہ فرشتہ مقرر ہے، سور پھونکنے کے لیے علیحدہ ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسباب کو استعمال کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی سنت ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، اور اس کائنات کو جو وجود تک ملا ہے، وہ ان سب چیزوں کا واحد وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، باقی انبیاء اور رسول اللہ کے خلیفہ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، باقی انبیاء اور رسول علیہ السلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ حقیقی خلیفہ خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے وہ صرف اور صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا بات، تو آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، وسیلہ تخلیق کائنات، وسیلہ تخلیق، وجہ، سبب، وسیلہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ
ایک جواب وہ ہوتا ہے جو ایک عالم دیتا ہے، ہم، ایک فقیہ دیتا ہے، ایک محدث دیتا ہے، ایک منطقی دیتا ہے، اور ایک وہ جواب ہے جو صوفی دیتا ہے۔ جی ہاں، صوفی کے جواب میں کلیئرٹی ہوتی ہے، اس میں الجھن نہیں ہوتی، مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، ابہام نہیں ہوتا اس میں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ وسیلہ پر بڑا اختلاف ہوتا ہے، رولا شولا ڈالا جاتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے قرآن پاک میں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، ہم، اس کی طلب کرو۔ وابتغوا، ابتغاء کے معنی میں ہے نا، آگے بڑھو، ڈھونڈو۔ جی ہاں، اچھا، کہنے لگا حضرت یہاں جو مفسرین نے لکھا ہے یا محدثین نے اس کی شرح کی ہے، تو یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ نہیں ہے۔ ہم، وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے نا، 3 لوگ سفر کر رہے تھے، غار میں جو ہے وہ پھنس گئے اور پتھر آ گرا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، ایک نے کیا تو پتھر سرک گیا تھوڑا سا، پھر دوسرے نے کیا تو پھر اور سرک گیا، تیسرے نے کیا تو ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ یہ صحیح بخاری بھی حدیث جی ہاں، پاک۔ ٹھیک ہے، تو کہا یہ حضرت اس سے اعمال صالحہ مراد نہیں ہے۔ ہم، آپ نے فرمایا نوجوان یہ بتاؤ، اعمال صالحہ بندہ ساری زندگی کرتا رہے، یعنی بالغ ہونے سے لے کر شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد آخری سانس تک ساری زندگی اعمال صالحہ کرتا رہے، تو کیا وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ مقبول ہیں یا مردود ہیں؟ نہیں کہہ سکتا، کہنے لگا نہیں کہہ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واہ واہ واہ، وہ اللہ کے مقبول ہیں، کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی اس میں تو ذرا برابر کوئی شک نہیں ہے۔ ہم، آپ نے فرمایا کمال ہے، جس چیز کی قبولیت میں شک ہے انہیں تو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور جس ذات کی قبولیت کے بارے میں اور محبوبیت کے بارے میں شک ہی نہیں ہے انہیں بطور وسیلہ کیوں نہیں پیش کیا کیا بات، جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس لیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں جو نعمتیں مل رہی ہیں، کسی کو شعور ہے یا کسی کو شعور نہیں ہے، وہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل رہی بے ہیں، شک، بے شک، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ بے شک۔ اب جو ہم ساری نعمتیں جب حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے، بالکل ایسے تو شب قدر یہ جو اتنی مقدس شب ہے، 1000 مہینوں سے جو افضل ہے، جی، بلا شبہ، یہ بھی حضور کے وسیلے سے۔ بلا شبہ، بالکل۔ دیکھیں نا، اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو رب کی معرفت ہے، بے شک، تو وہ تو اپنی معرفت بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے ہی عنایت فرماتا ہے۔ کیا بات، قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں فرمایا هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، نہیں، محبوب آپ فرمائیں، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ کے در سے ہو کر آئے۔ واہ واہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، مفر مکر، نہ فرار ہونے کی جگہ ہے نہ قرار پانے کی جگہ ہے، واہ، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، وہ علامہ نے کہا تھا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ اللہ، انہوں نے کہا جی اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم تو اس دہلیز کو سلام کریں گے جن کے صدقے سے رب کی کیا معرفت بات، نصیب ہو۔ سبحان اللہ، علامہ نے اسے اپنی ایک ربائی میں نظم کیا، معنی حرفم کنی تحقیق، اگر میری کی ہوئی بات کی اگر تو ریسرچ کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، لیکن شرط یہ ہے بے نگری بدید صدیق، اگر کہ دیکھنے والی آنکھ صدیق اکبر کی آنکھ ہو، کیا بات، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ ہائے ہائے ہائے، پھر قلب و کیا؟ جگر کی قوت جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے، محبت ہے، یہ تعلق محبت بن جاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر خدا سے بڑھ کر محبوب خدا سے پیار آتا ہے۔ کیا بات، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ساری نعمتیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی معرفت بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کی ہے، تو اسی طرح اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن کریم ہے، بے شک، وہ بے حضور شک، کے صدقے سے۔
بے شک. اچھا پھر سارے سالوں میں اور سارے دنوں میں اور ایک رات جو ہے جس کے لیے اللہ نے پوری صورت اتار دی. جی ہاں. وہ شب قدر جس پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں, جی ہاں. جن لمحات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, وہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے. بے شک بے شک. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کو لیلۃ القدر کہا کیوں جاتا ہے. اس سے پہلے میں یہ بالکل سوال کروں گا آپ سے, لیکن اس سے پہلے یہ کہ حضور سے پہلے بھی جتنی نعمتیں ملی وہ حضور کے صدقے سے, تو پھر حضور سے پہلے لوگوں کو کیوں نہیں ملی؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں, قرآن پاک وَمِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ, یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو تورات کے وہ صفحے کھول کر جہاں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مبارک ہوتا تھا وہاں ہاتھ رکھ کے اس کا وسیلہ دے کے رب سے دعائیں مانگا کرتے تھے. جی ہاں. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک. اور یہاں تک ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ تو حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور حضرت جو تھے عبداللہ ابن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, وہ کہنے لگے میں تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتا. کیا بات. ہمیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ تورات میں نشانیاں بتا دی گئیں, صرف حضور کی نہیں, حضور کے غلاموں کی نشانیاں, ان کی شکلیں, ان کی شباہتیں, ساری چیزیں. حتیٰ کہ قیصر روم کے دربار میں جب مسلمان قاصد بن کر گئے تھے تو وہاں ابو سفیان بھی تھا, تو جب وہ خاص گیلری کا مشاہدہ کرایا گیا تو پیغمبر آخر الزمان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں, صحابہ کرام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں, اتنی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر تھیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلی امتوں کو کیوں عطا نہیں کی گئی, یہ بڑا اہم صرف اس امت کا اعجاز کیوں ہے؟ ہاں, اس امت کا اختصاص کیوں ہے یہ؟ جی ہاں. ہاں, اس لیے کہ ان کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. ضرورت اس حوالے سے کہ ان کی عمریں لمبی تھیں, مطلب ہزار مہینے ایک بندہ جو ہے مثلا شمون کا نام آتا ہے, 1000 مہینے اس نے عبادت کی, 1000 مہینے روزہ رکھا, 1000 مہینے جہاد کیے. اللہ. ٹھیک ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا جو تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں, یہ عمر وہ ہے جو عمر رسالت ہے. ٹھیک ہے. یا عمر تبلیغ ہے. ٹھیک. اس کا تذکرہ 950 سال کا تذکرہ ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جس کی عمر ہی 950 سال ہو تو وہ جب رب کی بندگی کرے گا تو وہ کس مقام پر پہنچے گا, کتنی کرے گا. ٹھیک. اور یہ تو عمر ہی 50 سال ایوریج عمر اتنی ہے. اور پھر وہ جو بندگی ہوگی ظاہر ہے پھر وہ نبی کی بندگی ہو, ٹھیک ہے, یا ان کے صحابہ کی بندگی ہو, یا پھر پرانی امتوں کے اولیاء کی بندگی ہو, تو ظاہر ہے جیسے جیسے قرب پاتے جائیں گے ویسے ویسے درجے اور مرتبے بھی بڑھتے چلے جائیں گے نا. جی ہاں. اور عبادت کا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ان کی عمریں زیادہ تھی, ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا. اور اس امت میں ہم جیسے نکمے بھی ہیں. ہاں بلا شبہ ایسے ہے, آپ سے تو زیادہ نکمہ میں ہوں. توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے. اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. تو اس میں بلکہ حضرت ابوبکر وراق نے کہا, یہ نکمے کی بات آئی نا تو سبحان اللہ, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ دنیا میں جس کی کوئی قدر نہ ہو نا, اس رات کو عبادت کر لے وہ بھی قدر والا ہو. حضرت ابوبکر وراق بڑے زبردست قسم کے صوفی ہیں. تو ان کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, وہ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھ کے آتا ہوں نا تو مجھے اتنا احساس ندامت ہوتا ہے کہ نیا بندہ چوری کرنے جائے اور چوری کرنے کے بعد جو شرمندگی ہوتی ہے نا, میری بھی وہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب میں نماز پڑھ کے آتا ہوں کہ میں چوری کر کے آیا ہوں, حق ادا نہیں کر سکا. بہرحال جملہ بڑا خوبصورت ہے ان کا کہ بے قدرہ بھی اس رات جو ہے وہ قدر والا, ایسی قدر والی رات. شب قدر ہے کیا؟ جی, شب قدر جو ہے نا, قدر کہتے ہیں, قدر کے کئی معنی ہیں. قدر کا معنی عزت بھی ہے, عزت شرف. قدر کا معنی تقدیر بھی ہے, قدر کا معنی تنگی بھی ہے. اچھا جی. فقدر علیہا رزقہا, کوئی آیت بھی ہے اس سے ملتی جلتی. تو قدر کے کئی معنی ہیں. اس کا بڑا خوبصورت بیان کیا جناب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں نازل فیہا کتاب ذو قدر. اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قدر والی کتاب کا نزول ہوا. بے شک. علی لسان ذی قدر, قدر والے رسول کی زبان پاک پر. کیا قدر والی زبان پر, مرتبے والی زبان پر. وہ علی لسان ذی قدر, مرتبے والی زبان, قدر والی زبان. کتنی قدر
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला अल्लाह। वहयुन यूहा, लफ्ज निकल जाए तो वो वही का दर्जा पा जाता क्या बात, है। इतनी कदर वाली जुबान है। वाह वाह वाह। अला उम्मतिन लहा कद्रुन, और ऐसी उम्मत पर ये अल्लाह ने नाजिल की ये लैलतुल कद्र, जो यानी कुरान इस रात उस उम्मत पर, उस उम्मत के लिए नाजिल किया गया जो कद्र वाली है, जो खैरुल उमम है। वाह। ठीक है, तो इन तीन वजूहात की बिना पर इमाम राजी ने फिर इस्तदलाल करते हुए कहा कि शायद इसी वजह से 3 मरतबा कद्र का लफ्ज़ जो है इस सूरत में आया है, इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल हुआ है लैलतुल कद्र का। ठीक ठीक है। ठीक। अब जो 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 रब फरमा रहा है कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है, बिल्कुल। ये भी इसकी अहमियत की तरफ बिल्कुल इशारा अहमियत, समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब रब का उसलूब है ये जी। कुरान पाक में आप देखें, जब कभी कोई ख़ास बात बयान करना चाहता है परवरदिगार तो उसको दोहराता है और सवाल की सूरत में हमारे सामने रखता है। और वैसे ये आजकल जो जदीद तरीन ट्रेनिंग के उसूल हैं उनमें से एक उसूल ये भी है कि आप इंटरेक्शन करें। जी हाँ। जितना इंटरेक्शन होगा, सवाल जवाब होंगे, उतना ज़्यादा मुअस्सिर लेक्चर होगा, ठीक है, उतनी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर होगी। और आप तो करते भी है ना, इस अपने फील्ड की ट्रेनिंग कराते हैं। यानी अगर 30 मिनट जो है वो सिर्फ एक ही शख्स बोल रहा है, हाँ। इसके बजाय अगर वो 30 मिनट यूं कर लिया जाए कि वो सवाल भी हों जवाब, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अलकारिया मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, यानी एक दफ़ा सवाल नहीं किया, 2 दफ़ा किया। अलकारिया क्या है, अलकारिया, और तुझे क्या खबर कि अलकारिया क्या है। फिर आगे बयान यौम यकून नास कल फराशिल मबसूल, वो सारी तफसील आ गई है। ठीक, तो इधर भी यही है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र की शान क्या है। अब इसकी भी 2 जिहतें हैं। एक जिहत तो इस रात के मर्तबे के हवाले से है, और एक जिहत ये भी हो सकती है तुम्हें क्या खबर कि ये मैंने किसके सदके से तुम्हें अता की, हाय 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 हाय, किसका गिरिया मैंने देखा, अपनी उम्मत के लिए उन्हें दुखी पाया, तो मैंने उनके दिल को रखने के लिए ये रात अता की है। तुझे क्या खबर ये कैसे मिली है। क्या जुमला है, वाह 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 वाह। और इसमें कोई शक नहीं है, हदीस पाक है मोता इमाम मालिक में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साबिका उम्मतों का तज़किरा हो, तो आपने जब सुना उनकी इबादतें, उनकी रियासतें, फिर कई साल, ठीक है, और शमून जैसा जिसका आपने जिक्र किया, एक इबादत, हजार साल जनाब, हजार महीने, साल तक एक इबादत। जी हाँ। तो हमारी तो उम्र ही उतनी नहीं है, 50-60 तो हमारी एवरेज उम्र है, या इससे पहले चला जाए तो 70-80 होगी, कोई इतनी होगी ना। जी हाँ। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल गिरफ्तार हुए, आपको इस पर जो है वो दुख हुआ अपनी उम्मत के बारे में। तो अल्लाह ताला तो अपने महबूब का दुख नहीं देखता ना, तो वो तो कस्में उठा कर तसल्लियाँ देता है ना। क्या बात। तो इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं ना इस हवाले से। जी हाँ। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को फ़ौरन भेजा कि मेरे महबूब दुखी ना हो, और ये फजीलत वाली रात की बशारत देकर भेजा। तो वो आए और उन्होंने पढ़कर सुनाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरहत व इंबिसात महसूस की। हाय हाय। और फिर इसके जो कद्र के जो मानी है लैलतुल कद्र के, इसकी भी तौजी की जाए ना। एक तो ये है कि शर्फ वाली रात है, ठीक है, मर्तबे वाली रात है, कद्र का एक साहिब कद्र व मंज़लत हम कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कद्र तकदीर के माना में है। इसमें जो मामलात हैं वो तय कर दिए जाते हैं ना, बदबख्त खुशबख्त हो जाता है, गुनाहगार नेकोकार बन जाते हैं, उनकी बुराइयां नेकियों में तब्दील कर दी जाती हैं, ठीक है। और 83 साल की उम्र की जो नेकियां हैं, 83 साल और 4 माह बनते हैं, वो एक रात में, वो एक रात में, एक लम्हा है ना जी, वो नसीब हो गया, रात भी नहीं है, वो लम्हा खास नसीब हो गया तो वो सारे उसकी झोली में डाल दिए जाते हैं। वाह वाह, ठीक है। तो तकदीर संवर जाती है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहते हैं, तकदीर वाली रात। वाह। अच्छा, कद्र का माना तंगी भी है कि रुए ज़मीन पर साहिब नज़र जो देखने वाले हैं, पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती, इतने फरिश्ते होते हैं। अल्लाह। और हदीस मुबारक में है वो बाकायदा मुसाफा भी करते हैं इंसानी शक्ल में आकर। अच्छा। हाँ, वो हमें महसूस नहीं होता, वो महसूस नहीं, साहिब दिल लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी बसीरत की आँख रोशन है वो देख सकते हैं,
لیکن ہم جیسے میرے جیسے، آپ کا تو میں نہیں، نہیں کہتا میں جی، تو ضرور گناہگار، میرے جیسے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اگر عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی بے نہیں ہے، شک بے شک، اور دیکھا ہے، بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس آثار کو دیکھ کر، نزول رحمت کو دیکھ کر، کچھ تو وہ نشانیاں ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، سورج طلوع ہوگا، اس طرح ہوگا، کچھ اس طرح کی چیزیں، اطمینان ہے، سکون ہے، مختلف ہے۔ باقی کچھ صاحب نظر نے جو مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو انہوں نے بھی چیزیں بتائی ہیں۔ جی ہاں، تو قدر ایک مفہوم اس کا یہ ہے تنگی، یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ واہ، اور یہ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے حبیب کا دل رکھنے کے لیے آتے ہیں، ہائے ہائے، کہ ہم آپ کی امت کو بخشوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر بھی نہ کوئی مانے، ہاں، پھر بھی نہ مانے تو پھر یہ تو پھر زیادتی والی بات پھر کہ پھر بھی کوئی نہ مانے، یہ جفا ہے، ہائے ہائے، یہ جفا ہے، جفا نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی وہ رات ایسے ہی گزار دے۔ ایسے ہی گزارتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، نہ آپ پوری رات کھڑے ہوتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہوتے تھے، اور رب نے قرآن اتارا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے تاہا کی شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رضا الدین صدیقی صاحب میرے سینئر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا، کس بلا کی ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا، کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا، میرے محبوب تو رات کو کیوں اکثر جاگے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، اور اس محبت کا اظہار ہوا سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی شان والے محبوب، قم اللیل، پوری رات قیام کیا کیجیے۔ ظاہر ہے سید الانبیاء کا قیام ہو، اپنے مالک کے نام کی مالا جپے وہ مبارک زبان، تو وہ تو لذت ہی اور ہے نا۔ ہائے ہائے، ایسی بندگی تو کائنات میں کسی نے نہ کی یا نہ کر سکتا ہے۔ بے شک تو بے شک، اللہ کو وہ پسند ہے، جی، اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اپنی مبارک زبان سے میرے نام کی مالا جپے۔ ہائے ہائے، ٹھیک ہے، قم اللیل، پوری رات قیام کیا کیجیے۔ پھر یہ ہمیں، اللہ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں بتانے کے لیے، اس محبوبیت کے مقام کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے واضح کیا، قم اللیل، محبوب پوری رات، الا قلیلا، محبوب تھوڑا کم کر لیجیے، کیا انداز ہے، واہ کم واہ کر لیجیے۔ واہ، پھر وہ کم کتنا ہوگا اس کی بھی وضاحت کی، چونکہ محبوب جب عبادت پر آئے گا تو پھر تو کوئی بس نہیں ہوگی نا اس کی، خود تعیین کر دی، نصفہ، آدھی رات کر لیجیے، اوین کس میں نو، محبوب آدھی رات بھی زیادہ ہے، تھوڑی کم کر، اس سے بھی کم کر لیجیے۔ سبحان اللہ، پھر جب ذوق بندگی دیکھا کہ محبوب دکھی نہ ہو جائے، فرمایا اوزد علیہ، چلو تھوڑا اس سے زیادہ کر لیجیے۔ کیا بات، کیا انداز ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو آپ، یہ محبوبیت کا وہ انداز ہے کہ شاید کائنات میں یہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ الصمد، جسے ہم کہتے ہیں سمدیت کی شان والا رب، اپنے حبیب سے کیا آپشن کس پہ طرح آپشن دیا، مکالمہ، کس طرح گفتگو فرما، کس طرح گفتگو فرما رہا ہے۔ کیا بات۔ تو اس سے ثابت ہوا یہ تو اب کوئی شک ہی نہیں رہا نا، بالکل، جو ہم نے آج کا موضوع رکھا، جی بالکل، تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہا کہ یہ بوسیلہ مصطفیٰ ہی ہے۔ بالکل، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اس طرح گریہ نہ فرماتے، نہ فرماتے، اس بالکل، طرح دکھ کا اظہار نہ فرماتے، فرماتے، بالکل، اس طرح تشویش کا انداز نہ اپناتے، تو یہ امت پر یہ انعام نہ ہوتا۔ نہ ہوتا، بالکل نہ ہوتا۔ ہر انعام انہی کے صدقے سے ملا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، بخشش کے کیسے کیسے بہانے بنائے، شب برات ہے، شب قدر ہے، پھر اس کے علاوہ جمعہ کی خاص ایک ساتھ ہے، پھر لیلۃ العرفہ ہے، پھر میدان عرفات ہے، یعنی بہانے ہیں نا اس کے بخشنے کے۔ کیا بات، اور سبحان اللہ۔ ایسے ایسے مطلب رب نے مواقع دیے ہیں، یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات جو ہے وہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے اہل قبلہ کی، اللہ، پھر آخری رات پھر اسی طرح انعام دیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے جناب۔ واہ، اور انعام پانے والوں میں صرف وہ نہیں ہوتے جو نیکوکار ہے یا عبادت گزار ہیں، جو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، عبادت نہ بھی کی، اللہ ان کو بھی نواز دیتا ہے۔ واہ واہ، دیکھیں نا، آپ کے پاس مثال کے طور پر کوئی آدمی آئے ملنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک اور اس کا دوست ہو،
ٹھیک ہے، جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک، میں جانتا بھی نہیں ہوں اس کو۔ جانتے بھی نہیں ہیں آپ کیا اس کو جب دوست کو بٹھائیں گے تو اس کو نہیں بٹھائیں گے ساتھ، بالکل اس کو جب چائے پانی پوچھیں گے پلائیں گے تو اس کو نہیں دیں گے آپ، بالکل دیں گے، بلکہ پہلے دیں گے کہ دوست کا دوست ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اللہ تو سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، جب نیکوکاروں کے ساتھ ہم جیسے گناہگار بھی جاتے ہیں تو خالی وہ بھی نہیں لوٹتے، اللہ، اور اللہ کے خزانے میں کمی کون سی ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب چھپائی کیوں گئی؟ چھپانے سے مراد طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے 21 23 25 27 29 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں جو راتیں برکت والی راتیں ہیں، انعام والی راتیں ہیں، جس طرح لیلۃ الجائزہ کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں انعام دیا جاتا ہے، اس کی تعیین کر دی گئی کہ یہ وہ رات ہے۔ 15 شعبان کی رات کے لیے تعیین کر دی گئی کہ یہ ہے، لیکن یہاں پر تعیین نہیں کی گئی۔ اچھا، اس کا تعین جو ہے وہ اس لیے نہیں کیا گیا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، چونکہ اس میں کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لمحہ اس رات کا جسے نصیب ہو گیا 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک، وہ زیادہ کتنا ہے یہ رب کا پیمانہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ واہ، یہ تو 1000 مہینے، تو یہ 1000 مہینے کا جو عدد آیا ہے یہ ہمارے ذہنوں کے مطابق آیا ہے، جی ہاں، لیکن خیر من الف شہر کے اوپر جو خیر کا لفظ آیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، وہ کتنا بہتر کچھ ہے نہیں پتا، وہ رب کا پیمانہ ہے۔ اور رب کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ ہمارا پیمانہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اللہ کا پیمانہ کیا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، اے ہائے محبوب فرما ہائے، دے یہ کائنات اور کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کے پیمانہ قدرت میں قلیل ہے، تو جو اس کا قلیل ہے وہ ہمارے نزدیک ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ واہ واہ واہ، تو جب وہ رب فرما رہا ہے خیر من الف شہر، تو وہ خیر کتنا ہوگا اس یہ کا ہم کوئی کا اندازہ کر ہی نہیں کر سکتے، ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے ٹھیک ہے، شک، تو چونکہ اس میں تعیین کر دی گئی کہ کتنا صلہ مل سکتا ہے، جی ہاں، تو اس کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ ذوق بندگی کو مہمیز لگائی جائے، ٹھیک ہے، اور مسلسل میرے محبوب کے امتی بار بار جب جاگیں گے، عبادت کریں گے، جبین نیاز جھکائیں گے، میرے نام کی مالا جپیں گے، میرے حبیب پر درود و سلام پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو ان کے درجات اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، ذوق بندگی کو مہمیز دینے کے لیے ایک تو یہ وجہ ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تو ستار العیوب بھی ہے نا، ہوں، کہ اگر ایک طرف ایک بندہ اس کی روح اتنی بیدار ہے، ضمیر اتنا زندہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اس رات کا ضائع نہیں کرتا، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو ہماری طرح غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ملی۔ پھر کچھ وہ بھی بد نصیب ہیں جو اس رات بھی انہیں حیا نہیں آتی اور غلط کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ توبہ، استغفر، تو اگر تعیین کر دی جاتی تو پھر وہ رب جو ایک نیکی کے ارادے پر لکھ دیتا ہے، کرنے پر 10 دیتا ہے، اور نیت کے حساب سے پھر 700 گنا پھر بے حساب، ٹھیک ہے، اگر تعین کر دیا جاتا اور اس کے گناہ کا پھر حساب لگایا جاتا اس رات کے حساب سے، تو اللہ پھر اس اللہ، کی تو زندگی اتنی نہیں ہے جتنے اس کے گناہ ہو جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی، حبیب علیہ السلام کی امت کا لحاظ کرتے ہوئے پردہ پوشی سے کام لیا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، پتہ ٹھیک، ٹھیک ہے، صحیح، سبحان اللہ۔ واہ تو واہ، کیا بات، دو پہلو تو یہ ہو گئے۔ تیسرے اور بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں، بالکل، اور حکمتیں کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے نا، صحیح، کچھ وہ ہے جو رب کو معلوم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو معلوم تلاش کرنے میں ہے، تلاش کرنے میں۔ کتنی حکمتیں اچھا، ہیں۔ پھر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، دیکھیں جو ظاہری ہمیں سمجھ آتا ہے، طاق راتوں میں قرآن پاک پورے کا پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، جی ہاں، جی ہاں، چونکہ اس رات کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ ہے، جی ہاں، اور اس کو عظمت ملی اسی وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ بے شک بے شک، اچھا، پھر امام قسطلانی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، اور بھی محدثین نے، انہوں نے فرمایا جس رات قرآن پاک کا نزول ہو وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے،
اور جس رات صاحب قرآن کا ظہور ہو، ان کی ولادت ہو، وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل، میلاد کی شب، لیلۃ واہ واہ المیلاد، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑا وضاحت کے ساتھ لکھا، چونکہ ساری نعمتیں ملی ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہیں، رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے. کیا بات، کیا تو بات، اس لیے یہ تو ایک حصہ ہے نا عطا کا، واہ. لیلۃ القدر تو ایک حصہ ہے، اس ذات کے صدقے سے پتہ نہیں اللہ نے کتنی عطائیں کی. کیا بات. اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ رات نہیں ہوگی، یا جو پالے وہی اس کے لیے قدر والی رات، جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جس نے پا لیا جس رات ان طاق راتوں میں سے، وہی اس کے لیے قدر والی رات دیکھیں ہے، نا، یا ضروری نہیں کہ وہ رات وہ لمحہ سب کے لیے قدر والا ہو، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں نا، اتنا مشکل کام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. 5 راتیں ہیں، جی ہاں. 5 میں سے بھی کچھ لوگوں نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی، 27ویں خاص کر دی. حضرت ابی بن کعب قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے. کچھ اور بھی راتوں کے اشارے ملتے ہیں. جی ہاں. اچھا، تو ان 5 میں سے بھی اگر تعیین کر دی جائے تو 2-3 راتیں بنتی. ٹھیک ہے. پھر اتنا مشکل کام تو نہیں ہے کہ 83 سال کا آپ کو صلہ ملے اور راتیں 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 کر لے. 83 سال سے بہتر عبادت کا آپ کو صلہ مل رہا ہے 5 راتوں میں. تو میرے خیال میں تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اور ہم ہر چیز کا حساب کرتے ہیں نا جی، اتنی آمدن ہے، اتنا خرچ ہے، مجھے اس حوالے سے اتنا فائدہ ہوگا اگر میں یہ کام کروں گا، مستقبل میں اتنے بینیفٹس ملیں گے تو ہم فوراً کر لیں گے. اور پھر کئی رات بھی، مثلا ہم ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں، پروجیکٹ بنانا ہو جی، اس کی اتنی مالیت ملے گی، 5 ملین ملے گا، تو میں 5 کیا مہینہ بھی لگا سکتا ہوں اس کے. صحیح. اچھا، کسی کو گولڈ میڈل چاہیے تو وہ پورا 6 مہینے لگاتا ہے، سال لگاتا ہے. جی ہاں. میڈیکل میں ٹاپ کرنے کے لیے، انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے لیے 4 سال لگا لیتا ہے. 4 سال لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر صلہ پانے کے لیے ہم 5 راتیں بھی نہیں لگا سکتے؟ بہت اچھی بات. اچھا فرض کریں، آخری بات، جی، اللہ کرے آج ہی ہو، آمین آمین. تو کرے کیا؟ ہاں، اس میں کرنے کے جو ہے نا 3 کام جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہیں. اس کا سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ یہ رات ملی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بے شک. اس رات کا ایک حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرے. واہ. یہ اس نعمت کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، سبحان. یہیں سے رنگ لگ جائے گا. واہ واہ واہ. درود و سلام پڑھتے جائے، اللہ پھر خوش ہوتا ہے نا جناب. سبحان کیا اللہ. بات. ٹھیک، سبحان اللہ. پہلا کام یہ ہے. دوسرا، چونکہ اس رات کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت کرے ٹھیک. جتنی زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک حصہ جو ہے وہ استغفار کے لیے، ٹھیک ہے. 3 حصے کر لے. تو اس میں استغفار پڑھے، استغفار درود پڑھے، پاک پڑھے، درود و سلام بھیجے اور قرآن کی تلاوت کرے. اب استغفار کس طرح؟ مطلب 100 نوافل کا بھی طریقہ ہے. جی. ٹھیک ہے. اس میں جو مسنون اعمال ہیں وہ ضرور کرے. صلاۃ تسبیح ضرور پڑھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ حاجت پڑھے، صلاۃ توبہ پڑھے، صلاۃ استغفار پڑھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مسنون اعمال ہیں وہ پہلے کر لے. ٹھیک ہے. ان کی قبولیت میں تو کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور شک بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. وہ مسنون ہے، وہ مسنون ہے، جی. وہ ثابت شدہ ہے، وہ کر لے. باقی یہ 3 حصے کر لے. اب ان 3 حصوں میں وہ نوافل پڑھے، وہ تلاوت کرے، وہ بیٹھ کے تسبیح لے، جو اس کا دل کرے. صحیح. پھر ان 3 حصوں کے ساتھ ساتھ جو چوتھا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے محسنوں کو یاد کرے، اپنے والدین کو یاد کرے. اگر زندہ ہیں تو ان کی جو خدمت کی ہے اس سے بہتر کا پلان کرے. اگر نافرمانی کی ہے تو اس کا ازالے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. محسن کشی کی ہے تو اس سے توبہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، صحیح. جس سے زندگی آسان ہو سکتی ہے. صحیح. صلہ رحمی کی نیت کرے. لوگوں کا حق مارا ہے تو وہ حق دینے کی منصوبہ بندی کرے. ٹھیک. تو 3 حصے تو اس نے کر لیے، درود و سلام، تلاوت اور استغفار. 3 حصے تو یہ کیے. چوتھا حصہ حقوق العباد کے حوالے سے کم از کم 1-2 گھنٹے ضرور دے، سوچے، کاپی لے کے بیٹھے اور لکھے
کہ میں نے کس کس کے ساتھ کیا زیادتی کیا کر رکھی زیادتی کی ہے اور کس کس کا میں نے حق دینا ہے، اب مجھے اگلے سال کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ مخلوق خدا سے ہو کر گزرتا ہے. سبحان اللہ. تو سبحان حقوق العباد کے حوالے سے، اور اگر موقع ملے تو قبرستان بھی چکر لگا لیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بڑی شاندار گفتگو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، شب قدر بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وسیلہ سرکار کا ہے کہ سرکار کے وسیلے سے یہ شب ملی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کی عبادات میں ایک حصہ درود پاک کا ضرور شامل کریں. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں. انشاءاللہ سنہری بات بھی ہوگی، ثنا خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، خالد حسنین خالد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ رہے ہیں. مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا. اور آج کی سنہری بات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی. وہ سفر پر تھے اور سفر کی حالت میں ہی پیچھے مدینۃ المنورہ میں ان کے بیٹے کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. وہ جب سفر سے لوٹتے ہیں تو آتے ہی گھر پر اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا کیا حال ہے. تو اہلیہ فرماتی ہیں کہ وہ آرام میں ہے، آپ تشریف رکھیے، کھانا سفر کر کے لوٹے ہیں، تھکن ہوگی، کھانا کھائیے، فریش ہو جائیں. حضرت ابو طلحہ فریش ہو جاتے ہیں، کھانا رکھتی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. تو اہلیہ بڑے ادب اور احترام سے کہتی ہیں کہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے کوئی امانت دے اور اس امانت کو واپس لینے کے لیے پھر جب کہا جائے کہ یہ واپس امانت لوٹا دی جائے، تو جب وہ لوٹانے کا کہے کیا مجھے لوٹا دینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، جو امانت جس کی امانت ہے وہ جب چاہے واپس لے لے، اس کا حق ہے تو واپس ضرور لوٹانی چاہیے. تو وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ رب العزت نے جب آپ سفر میں تھے وہ واپس مانگ لی، واپس لے لی ہے. اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر اب مجھے بھی اور آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. حضرت ابو طلحہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہوئے، آپ نے صبر کیا، رات گزری، صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور یہ سارا ماجرا، یہ جو سارا احوال ہوا بیٹے کی کہ انتقال کا، وہ اور پھر جو اہلیہ نے کہا تھا امانت کا، وہ بتا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ ابو طلحہ اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا، اور اجر عطا، اس صبر پر اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا، برکتوں والا نعم البدل عطا فرمائے گا. کچھ عرصے بعد حضرت ابو طلحہ کا ایک اور بیٹا ہوا، اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کیا. وہ اس بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا کہ آپ نے، یا رسول اللہ، آپ نے دعا دی تھی، اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اس کی پیشانی پر اور آنکھوں پر اس طرح ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیرا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ وہ بیٹا جب تک دنیا میں رہے ان کے چہرے سے ایک نور چمکتا تھا اور ان کے چہرے سے ہمیشہ ایک خوشبو آیا کرتی تھی. وہ حضور کے دست مبارک کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ خوشبو آیا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کتنی بھی مصیبت آئے ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان خالد حسنین خالد. تو دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ.
مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور پروگرام کے اس آخری حصے میں آج کی اس مقدس شب میں ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ثنا خاں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں چکوال، میرے شہر چکوال سے ان کا تعلق ہے، خالد حسنین خالد صاحب. السلام علیکم خالد بھائی. وعلیکم السلام بہت شکریہ ورحمۃ اللہ. آپ نے وقت دیا، اور آج کی مقدس شب ہے، یہ ممکنہ طور پر شب قدر ہے. جی جی آغاز کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ صلو علیہ وآلہ سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کے محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے. اپنے گھر درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ. لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نمود نور ہے اور غیب سے شہود میں ہے، میری دعا کی جزا خود میرے درود میں ہے. میری دعا کی جزا خود میرے درود میں ہے. کتاب حکمت و ملک عظیم و خیر کثیر بڑی عطا ہے مگر ایک ہی وجود میں ہے. صلو علیہ وآلہ. اجالے 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 کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. صلو علیہ وآلہ
علیہ وآلہ. واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ. کیا سنائیں گے؟ سنہری جالیاں. جی انشاءاللہ. لوگ مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں اس التجا کے ساتھ، اس مقدس شب میں کہ سرکار کی بارگاہ سے طلبی ہو جائے اور ہم سب وہ پھر سنہری جالیاں دیکھ سکیں. اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں، دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں. کیا کروں کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں. واہ رے شوق، واہ رے شوق، جب آتا ہے زیارت کا خیال خود بخود دل میرے پہلو سے نکل جاتا ہے. میں کہوں روضہ سرکار رہا کتنی دور، ساتھ والے یہ کہیں آتا ہے اب آتا ہے. جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا تو سمجھا میں سمجھا اعظم. نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم. پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے، کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہے آنکھیں میری. میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے، یاد آتا ہے. پھر دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں. کیا کروں دل کملا جھلا ضد کردہ، دل کملا جھلا ضد کردہ، لمحہ تر لیتے مندہ گل کوئی نہیں. میں آخنا چلیا چپ کر جا، کہندا باج مدینے دے حال کوئی نہیں، حال کوئی نہیں. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں
کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو وہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سن فریاد پیراں دیا پیراں میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپڑاں دے جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے پیر جیلانی محبوب ربانی میری باں پھڑیو جھٹ کر کے پیر جناں دا میراں باہو سو یو لگ دے کدی تر کے ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرمان عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی
جس منزل پہ یارو عشق پہنچاوے ایمان نو دخل نہ کوئی میرا عشق سلامت باہو میرا عشق سلامت باہو ایمانو دیاں دھروئی ایک بڑا خوبصورت بات جے کر دین علم وچ ہوندا دا سر کیوں نیزے چڑھ دے 18,000 جو عالم اگے حسین دے مردے جے کچھ ملازہ سروردہ کر دے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ثابت دین تناں دا باہو جو سر قربانی کر دے واہ واہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے خالد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوب، بہت لطف آیا، بڑی محبت، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ان مقدس راتوں کا صدقہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. اور یہ ماہ رمضان جو اب ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، اللہ کریم اس کی رحمتوں اور اس برکتوں، اس کی مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. السلام علیکم. تسلیمات. مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام